وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاها من نفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق الإرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد لا سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قال عباب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر. يعصو بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما. والإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الهدبر الصالب نقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. الله والصلاة والسلام على أنسية الحوراء والبتول العذراء أم الأئمة النجباء التي قالت صبت علي مصائب لا
صبت علی مصائب لو ان بدعت الرسول فاطمة الزهراء اللهم والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة اللهم صل وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما على صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجا شب جمعہ آج سے لے کر کل شام تک بہترین چیز یہ ہے کہ درود بہترین عمل ہے اور دعا قبولیت کی رات ہے، قبولیت کا دن ہے۔ کل انشاءاللہ ٹھہری ہے بھائی ذرا سلام۔ بہترین دعا کی رات ہے اور آج جو ہے شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب محاسبہ النفس، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، بھی بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، لیکن ایک دعا ہے جو ساری انسانیت کی بھلائی ہے، جس میں وہ ظہور مولا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ فی ہذہ الساعۃ تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على وآل محمد وعجل بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ گفتگو ہماری سمٹ رہی ہے اور آج اور کل آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، آج 9ویں مجلس ہے، 8ویں محرم ہے۔ گفتگو ہماری دین اسیر بہت ہی ادق موضوع تھا، کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے آسان طریقے سے آپ تک پہنچائیں۔
اور یہ بات سمجھیے اچھی طرح سے کہ پہلے دن میں نے کہا تھا ہماری زندگی کو ہانکنے والا کون ہے، کون چلا رہا ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ Who is leading us؟ کون لے جا رہا ہمیں، کون کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے زندگی بسر کرو، اور چنانچہ ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں جیسے وہ چاہ رہا ہے۔ تمہارا ٹیبل ایسا ہونا چاہیے، تمہاری جو ہے سپون ایسے ہی ایک طرف ہونا چاہیے، اور کیا ناشتے میں کھانا چاہیے، یہ سب بتایا جا رہا ہے، ہم اسی طرح سے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور گویا ایک فورس ہے، ڈرائیونگ فورس ہے جو انسان کو اس منزل پہ لا چکی ہے۔ جب تک مؤمن اس فورس سے نہیں ہٹتا وہ اسیر ہے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھے جو جملے ہیں، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو بعد میں بھی غور کریں۔ یعنی جب تک ہم اپنے کنٹرول میں نہیں آئے، ہم اپنے کنٹرول میں آ بھی نہیں سکتے، جب تک ہم اللہ کے کنٹرول میں نہیں جائیں گے ہم لوگ اسیر رہیں گے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت یوسف نے، ارباب متفرق خیر، یہ ارباب جو الگ الگ باسس ہیں وہ بہتر ہیں یا واحد القہار؟ کیا وہ بہتر ہے کہ جو واحد ہے، جو غلبہ کرنے والا ہے؟ سارے ورلڈ پر سارے سسٹم ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کا ریلیجن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، قرآن کی آیت ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، میٹر ختم ہونے والا، ہر چیز ختم ہونے والی ہے مگر وجہ پروردگار ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین نے تفسیر کی ہے علیہ افضل الصلاۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں وجہ پروردگار سے مراد دین پروردگار کبھی ختم نہیں ہو۔ یہ لکھ کے رکھ لیں نوجوان، خصوصاً آج اور کل جو بہت مختصر ایسے ہیں جو موقع نہیں ملتا، یہ 2 راتوں میں ضرور شریک ہوتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا ٹائم، گیو ٹائم فار یور سیلف، آپ اپنے لیے کچھ ٹائم دیجئے۔ بیوی کے لیے دیتے ہیں، بچوں کے لیے دیتے ہیں، کچھ اپنے نام کے لیے دیتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے لیے نہیں دیتے۔ جو اپنے لیے ٹائم دینا ہو تو روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پوچھیں، جو سمجھتا ہے علماء قریب ہیں آپ کے، ہر جگہ عالم ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے، ان سے پوچھیں یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ ہمارے پلے نہیں پڑ رہا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ کو پتہ چلے گا ایک زمانے کے بعد جو زندگی میں لیڈ کر رہا ہوں وہ ایلوژن کی زندگی ہے، خواب کی زندگی ہے، حقیقی زندگی یہی ہے جو اللہ بتا رہا ہے۔ جب تک ہم لوگ نہیں جائیں گے، اس مائگریشن کو نہیں کریں گے، یہ فکری مائگریشن نہیں ہوگا، یہ اگر ظلمتوں سے نہیں نکلے اس طرح سے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ اسی لیے ذات پروردگار نے ہر جگہ وارن کیا ہے انسان کو۔ دیکھو قرآن کا ایک معنی، ایک مفہوم جو ہے نظارت ہے، سرکار کا ایک لقب کیا ہے؟ نذیر، بشیرن و نذیرہ۔ نذیر یعنی وارنر ہے، ڈرانے والا۔ کیوں؟ سامنے کھائی ہے، ہوشیار رہو، گرو نہیں، دیکھو ہوشیار رہو، یہاں پر کون کون گرے ہیں، فرعون کو دیکھو، یہاں کون کون گرے ہیں، نمرود گرا ہے، یہاں کون کون گرے ہیں دیکھو، اور اس وقت کے نمرود کو بھی دیکھو، آج کے نمرود کے دیکھو، اس وقت کے فرعون کو بھی دیکھو، آج کے فرعون کو دیکھو۔ وارن کر رہا قرآن، افلا یتدبرون، تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ جو حساس ہو مذہب و دین سے متعلق۔ دین کو اگر ہم چاہتے ہیں کنٹرول میں اپنے آپ کو لائیں، دین کو ٹاپ آف دی لائن لگانا چاہیے، ورنہ کیا ہے؟ میں آج کل مثال دیتا ہوں، بہترین مثال ہے کہ پہلے ہم لوگ جاتے تھے، ایڈریس لیتے تھے، کہاں پیچ و خم وغیرہ، ہر مرتبہ ڈیش بورڈ پر ایڈریس ہوتا تھا، وہ بتائیے کہ لینڈ مارک کیا ہے آپ کے گھر کے سامنے کا، وغیرہ وغیرہ۔ آج جو ہے نا بھائی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جو ہے جی پی ایس لگا دیا، اور جہاں جانا ہے ان سے کہا کہ ذرا سا آپ کا لوکیشن سروس بتائیے، جو لوکیشن سروس بتائیے، تو معلوم ہوا لوکیشن سروس اس کے وہی بتا سکتا ہے جو اس کے پاس بھی سسٹم موجود ہو، اور آپ اس کے پاس چلے جائیے۔ اسی طرح آج لوکیشن سروس کو بتانے والا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہم صل علی محمد وعجل۔ ہمارا جی پی ایس جو ہے قرآن ہے، قرآن میں ہر چیز، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ نوجوانوں اچھی طرح سے یہ بات یاد کرو
کہ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے بہترین دلیل جو ہے سائنٹیفک دلیل ہے. کیا سائنٹیفک دلیل ہے؟ سرکار اس مقام پہ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں جہاں پر کوئی سویلائزیشن موجود نہیں تھا. وہاں پر فی دلال مبین، بالکل اٹر ڈارکنس تھا، اندھیرے ہی اندھیرے تھے. اس مقام پر آپ نے ایک ایسی روشنی جلائی جو ساری دنیا میں یہ روشنی چل رہی ہے. آج کون سا مقام ہے جہاں اللہ اکبر کی آواز نہ آتی ہو؟ اسی طرح سے اسی طرح اشارہ کیا تھا امام سجاد نے جب یزید لعنت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھا کس طرح سے ختم کرنا، کوئی ختم نہیں ہوا، تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا کہ کون زندہ ہے کون ختم ہوا. تو آج ہر جگہ جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، نہ صرف رسالت کا نام ہے بلکہ بنی امیہ کے خاتمے کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پورا گلوب ٹرن ہو رہا ہے، ہر سیکنڈ ٹرن ہو رہا ہے. ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں کہیں فجر کی نماز ہے، کہیں ظہر کی نماز ہے، کہیں مغرب کی نماز ہے، کہیں عشاء کی نماز ہے. اگر نیوزی لینڈ میں فجر کی ہے تو شاید وینکوور میں رات میں عشاء کی نماز ہو رہی ہو. پورے گلوب میں ہر لمحہ اذان ہے، ہر لمحہ اذان ہے. اور جہاں ہر لمحہ اذان ہے، محرم آتا ہے، ہر اذان کے ساتھ یا حسین کی آواز ہے. نہ ان کو ختم کر سکے نہ حسین. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سائنٹیفک سے مراد کیا ہے ہماری؟ یہ وہ شخص ہے جو عربین پیننسولا میں زندگی گزارا شروع کیا، جس کا کوئی ٹیچر نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، لیکن اس نے ایک ایسی کتاب پیش کی جو انسان کے لیے محیر العقول ہے. یعنی انسانی ذہن جو ہے پاگل ہو جاتا اگر غور کرے. یہ شخص سمندروں کے اندر نہیں گیا، سمندر کی بات کیا. یہ شخص فضاؤں میں نہیں گیا، فضاؤں کی بات کیا. یہ ہواؤں میں سفر نہیں کیا، ہواؤں کی بات کیا. یہ جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں نہیں گیا، افریقہ کی بات کیا. وہ کون سا سائنٹیفک ایشو ہے جو قرآن نے بیان نہ کیا؟ سوشل سائنس اس نے بتایا، پولیٹیکل سائنس اس نے بتایا، انسان کے زندگی کا سلیقہ اس نے بتایا. یعنی انسانی تمدن کی اگر حقیقی ابتدا ہے تو وہ قرآن مجید ہے. انسانی ہیومن سویلائزیشن جتنا بھی ہے سب مرہون منت قرآن ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وآل محمد وعجل. قرآن سے ہٹ جانا اللہ کی ذات سے قرآن دلیل دیتا ہے. اچھا بھی تم اللہ کی ذات پہ تم انکار کرتے ہو. یخلق ذباب، مکھی پیدا کرو. تم اتنے سائنٹسٹ، بہت ترقی کر گئی، سائنس بہت ترقی کر گئی، ابھی مکھی پیدا کرو گے، مکھی بنا دو، مکھی بگ. اچھا اس کے بعد اور قرآن کہتا ہے اگر مکھی کا پر ٹوٹ جائے تو لگا دو. ہاں جی، مکھی نہ پیدا کر سکتے، نہ اس کا نقص ہو جائے تو تم اس کو ادا کر سکتے. ضعف الطالب مطلوب، طالب بھی ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف. قرآن مجید لاجیکل بات کرتا ہے. 2+3=5، 2+3 ہینکی پینکی نہیں، کھلی کھلی بات، لاجیکل بات. جو بھی آیت اٹھائیے پوری لاجک ہے. ایک صغرا ہے، ایک کبرا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ ہے. 2 ہے، 3 ہے، پھر اس کے بعد نتیجہ. پورے قرآن میں التزام ہے. ہم لوگوں کو ایک جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، میں کرتا ہوں. دیکھیں، میں ایپیٹائٹ ڈیولپ کرنا ہے قرآن کی. جی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض نئی غذائیں کو سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو مزہ نہیں آتا. مثلا آلیوز بہت اچھی چیز ہے، آلیو آئل بہت اچھی چیز ہے، والتین والزیتون.
لا الہ الا اللہ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ والتینی والزیتونی. تین اور زیتون، تین کہتے ہیں فگز کو، انجیر کو، اور زیتون کہتے ہیں زیتون کو، آلیوز جن کو کہتے ہیں. آلیوز کی آج دنیا بتا رہی ہے کہ آئلز کتنے فائدہ ہے، اس میں پازیٹیو چیزیں کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. اور کہا جاتا ہے کہ 7 بار آلیوز قرآن میں موجود ہے، روزانہ 7 دانے کھائیں تو صحت کے لیے اچھا ہے. جو بیلٹ ایریا ہے، جو زیتون جہاں بنتا ہے، سیریا اور یہ ٹرکی اور یہ پورا بارڈرز، ایران کا بارڈرز، یہاں پر ہارٹ اٹیک ریٹس بہت کم ہیں. آلیو کے فضائل بیان کر جاتے ہیں. اب جب پہلی مرتبہ آپ کھائیں، نہ تیل مزہ آتا ہے نہ وہ دانہ مزہ آتا ہے، لیکن آپ ٹیسٹ کو ڈیولپ کریں. تو قرآن ذرا ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. ہمیں آسان چیز نہیں ہے، بعض وقت کڑوی چیز ہے. میرے بچپن والد ہمیں پڑھاتے تھے فارسی، دوا گرچہ تلخ است درو فائدہ بسیار. بعض وقت دوا بہت کڑوی ہوتی ہے مگر فائدہ بہت زیادہ. صلوات پڑھیے محمد وعلی اللہ. ماشاءاللہ سن رہے ہیں آپ لوگ، بہت اچھی طرح سن رہے ہیں، مگر درود پڑھیے آخری صف تک انشاءاللہ. اللہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا تو نے نہیں دیکھا جس نے خواہشات کو خدا بنایا؟ میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں. کون ہوں میں؟ کیا میری کیفیت، کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ کیا ہے؟ ہوا کی باتیں، خدا کی باتیں نہیں ہیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. یہ جو گمراہ ہو رہا ہے کوئی ایسا جاہل آدمی نہیں ہے، پڑھا لکھا بہت ہی سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، اس کو خدا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ. اس کے کانوں پر سیل ہے، اس کے انالائزنگ ٹول جو دل ہے وہ انالائز نہیں کر رہا ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، اسی لیے نہ آگے بڑھ سکتا نہ سن سکتا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ ایسے لوگوں کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. یہ پردوں کو ہٹانا چاہیے، کانوں سے ڈھکن نکالنا چاہیے، انالائزنگ ٹول دلوں کو ذرا سا فکر کی تربیت کرنا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ قرآن بھی سمجھ میں آئے گا. دیکھیے مثلا ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسمارٹ آدمی دولت مند ہوتا ہے. جی ہر ایک آدمی کہتے ہیں جو حسن جو کما لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں میں نے کمائے ہیں، ہم نے پاپڑ نہیں بیلے ہیں، ہم نے ایسے نہیں کیا ہے، ہم نے بہت محنت کی ہے. ارے بھائی محنت سے اگر ملتا تو مزدور کو سب سے زیادہ ملنا چاہیے تھا. محنت سے کچھ ملتا نہیں ہے، عطائے پروردگار ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چند کیریکٹرز کو قرآن بتاتا ہے. ایک کیریکٹر ہے جس کا نام ہے کیپٹلسٹ ہے، رشتہ دار تھا حضرت موسیٰ کا، نام کہیے اس کا قارون ہے. کیپٹلسٹ، بے انتہا دولت تھی اس کی، اتنی دولت تھی کہ قرآن کہتا ہے ان کی چابیوں کے لیے اس کے مزدور قوی مزدور اٹھاتے تھے. دولت کا اندازہ نہیں تھا. اور کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. I am smart، میں اسمارٹ ہوں، میں نے میرے علم سے یہ حاصل کیا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ میرا 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 میں نے کمایا، کسی نے نہیں دیا ہے. ٹھیک. اور اس کے مقابل میں حضرت سلیمان ہواؤں پر، چرند پر، فضاؤں پر، جنات پر، انسانوں پر قدرت رکھنے والے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. یہ دو فرق ہے، توحید و شرک میں یہ فرق ہے. مشرک جب کماتا ہے پاور میں آتا کہتا ہے کہ میں. جب موحد کماتا ہے میں نہیں وہ. جب وہ کہہ دیتا ہے تو اس کو دینے میں تکلیف نہیں ہوتی. جب میرا مال ہی نہیں ہے تو دینے میں کیا تکلیف ہے؟ اللہ کہہ رہا زکوٰۃ، اللہ لے لے مالک، خمس لے لے، میرا نہیں ہے. اور اللہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ بن رہا ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ ہاتھ بن رہا ہے، دیکھیے السائل رسول اللہ، حدیث معصوم کی. اللہ اکبر. سائل کو جو ہے، جو سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیامبر ہے.
السائل رسول اللہ، کوئی معمولی انسان نہیں ہے جو سائل ہے۔ اسی لیے چوتھے امام نے فرمایا جب کبھی تم کسی کو دو تو فوراً اس کے ہاتھوں کو بوسہ دو، اپنے ہاتھوں کو چہرے سے لگاؤ، اللہ نے یہ توفیق دی، اللہ کے مال کو میں نے صحیح طور پر ادا کر دیا، میرا نہیں تھا۔ ایسے مت دو بلکہ ہاتھ میں رکھو تاکہ وہ اٹھا لے، تاکہ وہ سمجھے کہ اس کا حق ہے۔ یعنی دینے میں بھی تاکید ہی بتائی کہ اس طرح سے دو کہ تاکہ اس کا حق ہے۔ تو حضور دینے سے کم نہیں ہوتا۔ مثلا میں کماتا ہوں اسمارٹ نہیں، حدیث میں ہے کہ تم بیوی بچوں کے ساتھ ذرا سا کھول دو ہاتھوں کو، نہیں بھائی ریجڈ مت ہو، میری تنخواہ اتنی ہے یہ نہیں، ذرا سا بھائی حالات خراب ہیں، بہت حالات خراب ہیں، معلوم ہے ہر چیز کی مہنگائی ہو گئی ہے۔ 2 سال پہلے میں بیوی کو ماہانہ اتنا پیسہ دیتا تھا، آج مجھے زیادہ دینا۔ اب جب دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے جب میاں بیوی بچوں کے ساتھ ہاتھ کھولے گا اللہ اپنے رزق کو کھول دے گا۔ اب یہاں پر ماشاءاللہ مجالسیں ہو رہی ہیں، شریعت رسول سارے دنیا میں الحمدللہ۔ یہ مجالسوں کا انعقاد کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے پارٹیسپیشن سے ہی نہیں ہے، آپ کے داد، آپ کے دینا، آپ کے نذرانے وغیرہ وغیرہ بہت ضروری ہیں۔ کیوں ضروری ہیں؟ اب یہ نہ سمجھے کہ مولانا حالات بہت خراب ہیں، ذرا ٹائٹ ہے، نہ حسین کے نام دے دیجئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ امید ہے کہ آج اور کل ڈیفیسٹ جو ہے شریعت الحسین کا آپ لوگ پورا کر کے جائیں گے، اور دل کھول کے دیجیے، انشاءاللہ اللہ بھی آپ کو دل کھول کے دے گا۔ تو کیا کہا قارون نے؟ یہ میں اسمارٹ ہوں، انما یؤتیتہ علی علم عندی۔ یہ ہے اسرہ، یہ ہے قید ہو جانا اپنے ہی مال کا۔ اب آئے دوسری مثال ہے، اس زمانے کا مولوی۔ وہ کون ہے مولوی؟ بہت زیادہ، اتنا تھا کہ اس کو اللہ نے اسم اعظم عنایت کیا تھا، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جا سکتا تھا۔ یہ بھی حضرت موسیٰ کے زمانے کیریکٹرز ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ بلعام باعور۔ آیت سورہ اعراف کی آیتیں اٹھائیے، کیا اللہ نے دیا تھا اتنا؟ فانسلخ منہا، ظالم کی مدد کیا، جتنا ایبلٹی تھی اللہ نے واپس چھین لی۔ مولوی بھی اس وقت چلتا ہے جب اللہ کی عدالت کے ساتھ چلتا ہے، جس وقت عدالت سے ہٹا اس کی پوری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے پورے تاثرات ختم ہو جاتے ہیں، اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے مثال دی کس کی؟ بلعام باعور کی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ اور 2 مثالیں، ایک میری بہنوں کے لیے اور ایک دیکھیے بہت ہی خوبصورت ہے، قرآن بہت خوبصورت ہے۔ کہاں رہتی تھیں؟ محل میں۔ کس کے محل میں؟ فرعون کے۔ فرعون کی بیوی فرسٹ لیڈی کے معنی سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ قید کتنا عیش موجود ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اتنا عیش رکھتے ہوئے عیش کو ٹھکرا کر شہادت قبول کر لیا۔ کیا چیز ہے یہ؟ واٹ اٹ از؟ ذرا سا غور کریں میرے جوان بچے، ذرا سا اس پہ فکر کریں۔ آج ہم لوگ، ہماری بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ذرا سا اچھے گھرانے میں جائے، ذرا سا کھاتے پیتے گھرانہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، ہمارے ذہنوں میں یہی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی حدیث میں ہے کہ جو مال کے لیے شادی کرے گا مال نہیں ملے گا، جو حسن کے لیے کرے گا حسن نہیں ملے گا۔ کائے کے لیے کرنا؟ ایمان کے لیے کرے گا تو اللہ مال بھی دے گا، حسن بھی دے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سورہ تحریم قرآن کا 66 آیا سورہ ہے، اس میں قصہ موجود ہے۔ 4 عورتیں، 2 عورتیں ویسی جو نبی کے گھر میں رہتی تھیں، حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی، فخانتہما، دونوں کی انہوں نے خیانت کی۔ اللہ نے کہا تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ نبی کے گھر میں ہونے سے کوئی کمال نہیں ہے، نبی کی سیرتوں کا اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب بھی حضرت لوط کی بیوی کا تذکرہ آیا، وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ایک جگہ نہیں ہے، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ یار بھائی اللہ ایک مرتبہ بتا دیا کافی ہے، نہ وارن کر رہا ہے۔ کسی کے ہو جانا کمال نہیں ہے، اس کا صفات پیغمبر سے مل جانا کمال ہے۔ اگر مل جاتا ہے تو اس کے پاس حقیقت ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کون ہے یہ؟ کتنا عیش تھا اس کے پاس بھائی بتائیے؟ فرعون خدائے وقت کے گھر میں پلتی تھی،
پورا محل اس کا تھا، نوکران کیا کیا نہیں تھا، مگر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے ربی ابن لی عندک بیتن. کس کا انکار کیا؟ خود فرعون کا انکار کیا. تم ظالم ہو، غلط کر رہے ہو. محل میں رہتے ہوئے قدرت چاہے تو محل میں دلوں کو بدل دیتا ہے. وہاں فرعون یا یزید کے گھر. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بہت چیزیں سمجھنے کی ہیں. دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھیے کہ اس نے کیا کہا. کہتے ہیں کہ 30 ایئرز بھی نہیں تھی بیچاری کے، 30 سال سے کم. کوئی 25 کہتا ہے، کوئی 26 کہتا ہے. ایج کی چکر میں مت جائیے، مگر فلسفیز کو جائیے. ہمارے پاس بھی ہم لوگ جو ہیں کربلا کے مسئلے میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ جاتے ہیں. حضرت قاسم کی شادی ہوئی نہیں، نکاح ہوا نہیں، ان تمام باتوں سے کوئی فائدے نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے فلسفہ کربلا کیا ہے، کربلا کی حقیقت کیا، اس کو پانا ہے. یہ چیزوں سے کوئی فرق نہیں ہوتا، یا ہو یا نہ ہونے سے کوئی قصہ کربلا پر اثر ہونے والا نہیں ہے. تو یہ بہت ہی اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیے کہ وہ نوجوان خوبصورت ملکہ بہت ہی کوئین تھی. اس نے کیا کہا؟ تم غلط ہو. فرعون نے کہا سزا دیں گے، دے دو سزا. تم غلط ہو، رانگ ہو، تم غلط ہو. چنانچہ زندہ اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے. زندہ تھی اور پورے پیروں میں کیل ٹھوکے گئے، اور بڑا سا پتھر کا گولا اس کے جسم پر پھیرا گیا. جب پتھر کا گولا چل رہا تھا اس وقت اس نے کہا ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. پروردگارا مجھے تیرے پہلو میں گھر عنایت فرما. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ ذرا یہ میری تعویل ہے، ذرا سا تفسیر میں تلاش کر رہا ہوں. ذرا سا دیکھیے بہت اچھی طرح سے کہ کیا اللہ کا کوئی پہلو ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو تیرے پہلو میں گھر بنا کیا مانے؟ جی اللہ کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے. تیرے پہلو میں میرا گھر ہو تو معلوم ہو اللہ نہیں، اللہ کے اولیاء. مانے تیرے اولیاء کے گویا یہ مانگ رہی ہو کہ فاطمہ کے پہلو میں گھر عنایت فرما. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ محمد وآل محمد وعجل. اللہ یا رسول اللہ ادھر تر صلوات اللہم صلی دوسری مثال قرآن نے فرعون کے مسئلے میں ایک ایسے مومن کی دیتا ہے خدا جو یکتم ایمان ہو، جو ایمان کو چھپاتا تھا. کہاں تھا؟ دربار میں تھا. اس کا قصہ موجود ہے. حکم دیا گیا کہ فرعون کو مار دو. اس نے کہا اس کو اتقتلون رجلا، اس کو مارتے ہو جو خدا کو رب کہہ رہا ہے. اگر باطل کہہ رہا ہے تو اس کی حد میں رہے، حق کہہ رہا ہے تو اس کی بات ہے. تم اس کو قتل کر کے کیا کرو گے؟ یعنی خود فرعون کے دربار میں خدا. توجہ، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ویسٹرن کنٹریز میں، توجہ کا طالب ہوں، ویسٹرن کنٹریز میں دین جو ابھر رہا ہے، خدا بتا رہا ہے جس طرح سے فرعون کے دربار میں زوجہ فرعون مومنہ بن سکتی ہے، جس طرح سے مومن آل فرعون بن سکتا ہے. تم دولت خرچ کرو، مال خرچ کرو. شہزادی نے، جناب زینب نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، کد قیدک سع سعیک جہد جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا. جو کوشش کرنا ہے کر لے، جتنی دولت خرچ کرنا ہے کر لے، جتنی طاقت کرنا ہے کر لے، یقین کر لے کہ ہمارے ذکر کو تو ختم نہیں کر سکتا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری اللہ.
کئی مطالب عرض کرنا ہے. دیکھیے قرآن کی آیتیں. سورہ مائدہ قرآن کا آخری نازل ہونے والا سورہ ہے، جس میں یا ایھا الرسول بلغ بھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. یہ سورہ آخری میں نازل ہونے والا سورہ ہے بڑے سوروں میں. اور اس سورے میں 44، 45، 47 تین آیتوں کا آخری حصہ ہے. نوجوانوں، میری بیٹیوں، میرے بہنوں، میری ماؤں، ذرا سا سیریس. ریلیجن، دین از ویری سیریس میٹر، بہت سیریس. من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون. دوسری 45 آیت، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. ومن لم 47 آیت، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. کافر، ظالم، فاسق. کون؟ جو اللہ کے حکم کو چلا نہیں سکتا وہ کافر. قرآن میری کتاب نہیں ہے، تمہاری ہم سب کی مسلمانوں کی کتاب ہے. جو قرآن کو نہیں چلا سکتا، جو اللہ کے احکامات کو نہیں چلا سکتا، حکم پروردگار کو اجرا نہیں کر سکتا، پہلے وہ کافر، دوسرے وہ ظالم، تیسرے وہ فاسق. اب اس کے بعد نتیجہ نکالیے. سورہ صلوات پڑھیں محمد. سورہ آل عمران 21ویں آیت آج کے زمانے کی بات کرتی ہے. آج کا گویا بالکل مرر میرے سامنے کھلا ہوا ہے. ان الذین یقتلون الانبیاء بغیر حق، ان الذین یکفرون بآیات اللہ. بہت ہی عجیب و غریب قرآن ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یکفرون انکار کر دیتے ہیں، یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو بغیر کوئی ریزن کے قتل کرتے ہیں. کوئی حق ہی نہیں تھا، قتل کیا گیا نبیوں کو. معلوم ہے کہ یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ ایک رات میں 70 نبیوں کو مارے، دوسرے دن مارکیٹ میں ایسے گئے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یہ تاریخ ہے ان کی. 70 نبیوں کو ایک رات میں قتل کیا، دوسرے دن ایسے گئے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یقتلون الانبیاء بغیر حق. یہ ہو گئی تاریخ. اب آج کیا ہوگا قرآن بتا رہا. وارننگ سارے مسلمانوں، وارننگ پاکستانی، وارننگ پاکستانیوں، وارننگ ایرانیوں، وارننگ سارے 59 مسلم کو وارننگ. والذین یقتلون الذین یامرون بالقسط. اب ہو گئی وہ پرانی بات، انبیاء کو قتل کریں. آج کس کو قتل کرتے ہیں؟ جو کہتا ہے جسٹس کی بات، اس کو بھی قتل کرتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن آج کی بات کر رہا ہے، میرے گھر کی بات کر رہا ہے، پرانی بات نہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. کوئی باہر والے نہیں، خود ناس ہے، کوئی مسلمان نہیں. اگر کوئی انسان انصاف کی بات کرتا ہے اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. ان کا ٹھکانہ سوا جہنم کے کچھ نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ وعجل. مجھے جلدی 2-3 سوالات جو ابھرے ہیں اسی سلسلے میں، ان کے جواب دینا. مولانا ٹھیک ہے، ہم توحید کو سمجھ رہے ہیں، تھوڑا بہت سا معلوم ہو رہا ہے توحید کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اور اس کے بعد نبوت بھی سمجھ میں آ رہی ہے. ہم لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے قرآن میں اماموں کا نام کہاں ہے، قرآن میں امامت کہاں ہے. بہت اچھا، اچھی طرح نوجوان اس مجلس کو بعد میں بھی سن کر کے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں جو سوالات آ رہے ہیں، ہم لوگ بہت سمارٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ہاتھ میں بہت زیادہ قوت آ گئی ہے. ہم بہت کیا ہو گئے، چالاک ہو گئے، چالو ہو گئے ہیں. اسی لیے ہمارے ذہن میں سوال نہ. 1400 سال پہلے اماموں سے وہ سوال کر دیے گئے جو سوالات آپ کے ذہن میں ابھرنے والے ہیں. دیکھیے میں دیکھتا ہوں، کتاب ہماری یہ 4 کتابیں ہماری سنت کی کتابیں ہیں، معلوم ہے. کتاب الکافی شیخ یعقوب کلینی کی، اس میں کتابیں چھوٹی کتابیں. کتاب العقل والجہل، ریزننگ اور اگنورنس ایک کتاب ہے.
کتاب التوحید، اللہ کی وحدانیت سے متعلق کی کتاب. اس میں ایک کتاب ہے کتاب الحجہ. کتاب الحجہ، حجت خدا کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈنگ فورس. ہم امام زمانہ کو حجت کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں حجت. دلیل یا گائیڈنگ فورس کو کہتے ہیں حجت. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہ ابو بصیر دو اماموں کے صحابہ میں سے ہیں، ان سے بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں ہمارے پاس، آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. ایک پانچویں امام، ایک چھٹے امام، ان سے بہت سی روایتیں عرض کی گئیں. حقیقت میں ابو بصیر تھے، وہ بہت ہی اسمارٹ انسان تھے، بصارت کے بھی باپ تھے، یعنی ان میں بصارت اتنی زیادہ تھی. ٹھیک ہے، ان کے پاس مولا کے پاس پوچھتے ہیں، مولا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر امام کو ماننا ہے تو قرآن میں کہاں ہے؟ جی مولا نے تفصیل سے جواب دیا ہے، میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے. وہ خلاصہ اس کے بعد آپ لوگ ریفر کر سکتے ہیں، آپ فنگر ٹیم پہ یہ سب چیزیں موجود ہیں، انفارمیشن موجود ہے، دیکھ لیجئے. مولا نے فرمایا، اے ابو بصیر تم نے خوبصورت سوال کیا ہے، سب سے اہم چیز اسلام میں کیا ہے؟ نماز. الصلاۃ عمود دین. نماز جو ہے سینٹر پول ہے. نماز ہے تو سب چیزیں موجود ہیں، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی موجود ہے. سب سے پہلے نماز. قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرو. قرآن میں کتنے بار نماز پڑھو کہاں ہے؟ میرا مجمع سمجھے. قرآن میرا جواب نہیں، امام کا جواب ہے. قرآن میں کتنی بار نماز پڑھو؟ 5 وقت کی نماز قرآن میں نہیں ہے. فجر کی 2 رکعت قرآن میں نہیں ہے. ظہر کی 4 رکعت قرآن میں نہیں ہے. عصر کی 4 رکعت قرآن میں نہیں ہے. مغرب کی 3 رکعت قرآن میں نہیں ہے. عشاء کی 4 رکعت قرآن میں موجود نہیں ہے. اچھا نفل، فجر کی 2 رکعت نفل ہے، ظہر کی 8 رکعت نفل ہے، عصر کی 8 رکعت نفل ہے، مغرب کی 2 اور 2 4 رکعت نفل ہے، اور اس کے بعد وتر ہے عشاء کے لیے. پھر نماز شب 11 رکعت کہاں ہے قرآن میں؟ صرف یہ قرآن میں ہے کہ نماز شب کو اٹھو نماز پڑھو. کتنی رکعت ہے؟ نہیں ہے. تو اے ابو بصیر قرآن کہہ رہا ہے انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم آپ پر قرآن نازل کر رہے ہیں، ان کو کوڈنگ کو انکوڈ آپ کیجئے. یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے، ان کے پلے پڑنے والا نہیں ہے. ہم کہیں گے نماز پڑھو، آپ بتائیے فجر کی کیسے پڑھو، کتنی رکعت ہے، ظہر کی کیسے پڑھو، کتنی رکعت ہے. جب یہ اللہ کہہ رہا ہے نماز کے لیے ایک بتانے والا ضروری ہے کہ نماز کیسی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آئیے روزہ کب سے کب ہو، کتنے چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اس کی تفصیل کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. کس نے بتایا؟ سرکار نے بتایا، محمد آل محمد نے بتایا. اس کے بعد زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا میجرمنٹ کتنا ہے، کتنے سونے پہ زکوٰۃ ہے، کتنا ہونا چاہیے، یہ تمام کس نے بتایا؟ سرکار نے بتایا، محمد آل محمد نے بتایا. اس کے بعد خمس دو، خمس کتنا دینا چاہیے، 20%. کہاں ہے قرآن میں؟ نہیں ہے. توجہ، مولا نے فرمایا قرآن اشارے کرتا ہے، ہم اس کی تفصیل بتاتے ہیں. قرآن نے کہا امامت، قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. قرآن نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وہ کون سی چیز تھی جس کا ابلاغ بہت ضروری تھا، جس کے بغیر انبیاء کی محنتیں برباد ہو سکتی تھی؟ اس کا نام ہے ولایت، اس کا نام ہے امامہ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. امام نے اور ایک آیت دی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سورہ نساء کی آیت ہے. اطیعوا اللہ، کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو. اس کے بعد اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. یہاں تک ٹھیک ہے بھئی، اللہ معلوم ہے قرآن کی اطاعت کرنا ہے، رسول معلوم ہے رسول اکرم ہے. اولو الامر کی اطاعت کرو. ابھی چکر میں یہ اولو الامر کیا لگا دیا پروردگار؟ یہ کیا ہے بھائی؟ سیدھا سیدھا بتا دے، نام وام سب کچھ بتا دے نا. آپ تلاش کرو، حق ایسے ملنے والا نہیں ہے جی، ایسے نماز ملنے والا نہیں، تم کو تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ کون ہے، یہ اولو الامر کون ہے. مسلمانوں نے آسان کرنے کے لیے کہہ دیا جو تمہارا حاکم ہے وہ اولو الامر جی.
ہندوستان میں کون ہے؟ مودی، جناب مودی جی، نمستے۔ پاکستان میں کون ہے؟ جناب شریف صاحب۔ کینیڈا میں کون ہے؟ ٹروڈو۔ قرآن ساری دنیا کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ کوئی ایسا معیار بتائے جو ہر دور میں کام آ سکے۔ جی، قرآن نے کہا دیکھو بھائی آیتوں کو جہاں اتیو پڑھ رہے ہو وہاں دیکھو لا تُتی کہاں ہے، کس کی اطاعت نہ کرو۔ لا تُتی منہم آثمن او کفورا، گناہ کرنے والے کی اطاعت مت کر۔ بھائی گناہ کرنے والے کی اطاعت مت کرو، کافر کی اطاعت مت کرو۔ گناہ نہیں کرنے والوں میں بڑی بڑی فہرست ختم ہو گئی۔ لا تطیع المنافقین، منافقین میں اوپر والے بھی گئے، نیچے والے بھی چلے گئے۔ مالک کس کی اطاعت کرو؟ کہ اطیع اللہ کے معنی آسان ہے، اطیع الرسول کے معنی آسان ہے، اطیع اولی الامر کے معنی بھی آسان ہے۔ آثم گنہگار کی اطاعت مت کرو، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے معصوم کی اطاعت کرو۔ معصوم تم نہیں بتا سکتے، ہم بتائیں گے معصوم کا۔ بہت بڑھیا اللہ۔ انتر صلوات اللہ۔ جابر ابن عبداللہ، اچھا یہ کتاب صحیح ستہ میں موجود ہے۔ جابر ابن عبداللہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، سورہ نساء کی آیت 59 ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پوچھا اے سرکار، اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آ رہی ہے، رسول کی اطاعت تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اولو الامر کون ہے؟ اچھا کیا جابر تمہارا بہت احسان پوچھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا۔ جی، جابر کے سوال پر سرکار نے کہا میری زندگی، میرے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، ٹھیک ہے، حسن حسین سامنے معلوم ہے، سب کچھ ہے۔ اب اس کے بعد ابھی جو پیدا نہیں ہوئے تھے ان کے نام بھی بتا دی۔ تو جس طرح سے حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، تو معلوم جو حق والے ہوتے ہیں پہلے ہی ان کے نام ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، پہلے ان کے نام بتائے جاتے ہیں۔ رسول اکرم نے بتایا میرے بعد کون ہے، حسن حسین سب کچھ جانتا تھا۔ اس کے بعد علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، مسیح کاظم، پورے نام لیے۔ اس کے بعد آخری نام لے کے بولا اور اس کا نام میرے نام جیسا، اس کا چہرہ میرے چہرے جیسا، وہ دنیا میں عدل و داد سے بھر دے گا۔ یہ تمام نشانیاں بتا کر کے بتایا اولو الامر حقیقت میں کون ہے۔ جی، کہتے ہیں کہ یہ شاعر جو ہے، شعرا جب ملتے ہیں ماشاءاللہ، منظور بھائی بھی شاعری کا دور سے کرتے ہیں، تو مزیدار ہوتے ہیں۔ بعض دو شاعر تھے، ایک ہمارا اپنا مومن، ایک ہمارے برادران اہل سنت میں، دونوں ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جب مشاعروں میں جاتے تھے۔ تو کبھی کبھی مشاعرے میں کبھی کبھی ایک قصیدہ، کبھی کبھی ایک مصرع دے دیتا، ذرا سا سمجھ میں نہیں آئی مصرے کو، تم اہل بیت کی محبت میں لگاؤ۔ جی، کبھی دے دیتا تھا الٹ پلٹ کر کے ایک ایسا مصرع۔ ایک کہا کہ ایک صبح اٹھ کے بتایا کہ دیکھو بھائی ایک میرے ذہن میں ایک مصرع آ گیا ہے، اس کی گرہ لگا تو اہل بیت کی شان میں، تو تب جانو تم شاعر ہو۔ کہا مصرع کیا ہے؟ الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ جی، یہ الٹے پلٹے دماغ کی بات ہے نا بھائی، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ مومن نے کہا بہت آسان ہے، نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر۔ اللہم صل علی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ تلاش کر کے گھوریے انسان قرآن کو دیکھے، قرآن ہر چیز کا جواب دیتا ہے۔ کس کس کی اطاعت نہ کرو، پوری فہرست سناتا ہے۔
نچلوں کی، لفنگوں کی، جھوٹوں کی اور کم ذاتوں کی. قرآن میں میری پوری لسٹ ہے پوری. لا تطع منهم آثما کفورا، لا تطع کل حلاف مہین نمام مشاء. قرآن ہے جی. چغلی خور کی اطاعت مت کرو. نمام کہتے ہیں چغلی خور کو، نچلے انسان کی. اب اللہ کی نگاہ میں نچلا کون ہے؟ وہ معیار کو سمجھنا بہت مشکل ہے. جو اس کا نام ہی علی ہو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بہت کوشش کی جا رہی نعرے حیدری کے مقابل میں کوئی اور نعرہ لا دیں، لاکھ کوشش جڑتا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ابراہیم الذی وفا. کون ہے ابراہیم؟ جس نے وفاداری دکھائی. کیا وفاداری؟ چاند کو دیکھا یہ خدا ہے، سورج کو دیکھا یہ خدا ہے، ستارے کو دیکھا بعد میں نا یہ ڈوبنے والے میرے خدا نہیں ہوتے، یہ بڑا بیکار کی چیزیں ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں پلٹ رہا ہوں اس کی طرف جو اس کائنات کا اوریجنیٹر ہے. فاطر السماوات والارض. فاطر کہتے ہیں اوریجنیٹر کو، جو ابتدا کیا. بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض. فاطر یعنی وہ اوریجنیٹر ہے، ذات پروردگار. میں پلٹ گیا ہوں، میں اس کو مانتا نہیں، کسی کو نہیں مانتا. 3 طرح کی حکومتیں تھیں اس وقت، میرے ساتھ رہی ہیں. ایک اجرام سماوی کو خدا ماننے والے، دوسرے بتوں کو خدا ماننے والے، تیسرے انسانوں کو خدا ماننے والے. اجرام سماوی کون؟ حضرت موسیٰ نے ان سے بھی، حضرت ابراہیم نے گڑبڑ کر لی. ستارہ پرستوں کو، سورج پرستوں کو، چاند پرستوں کو کہہ دیا کہ یہ خدا نہیں ہوتے، یہ پورے دشمن ہو گئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے، حضرت ابراہیم نے فَجَعَلَهُ جُزَازًا، پورے بتوں کو ٹکڑے کر دیا، اور بت پرست پورے دشمن ہو گئے. اب نمرود ایک باقی رہا، انسان کو خدا بولنے والے. حضرت ابراہیم نے کس سے؟ نمرود سے بھی ٹکر لے لی. یہ تینوں مل کے بولے حرقوہ، اب سب مل گئے، اس کو جلا ڈالو، اس کو جلا ڈالو. حضرت ابراہیم نے کہا پرواہ نہیں، جلا ڈالو مجھے، اس لیے کہ میں نے کہہ دیا وہ ہے. آگ جلائی گئی، آگ جلائی گئی، اتنی بھڑکائیں کہ جس آگ کو جلایا تھا اس کو بجھا نہیں سکے. تو ہوشیار رہیے، آگ کو بھڑکانا آسان ہے، بجھانا بہت مشکل ہے. اپنے ہاتھوں سے لگائی ہوئی آگ کو بجھا نہیں سکے، لگا دیا جائے. مگر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے خدا کو خدا کہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. منجنیق ڈالا گیا، بنایا گیا، اس کو ہوا کے دوش میں پھرایا گیا، ملائکہ میں تہلکہ مچا. ملائکہ نے پوچھا پروردگار تیرا خلیل جلا چاہتا تو چھوڑ دے گا کہ ہم مدد کے لیے جائیں؟ اللہ نے کہا جاؤ جاؤ مدد کرو. ہوا کے دوش پر آ رہے ہیں حضرت ابراہیم، حلقہ حاجہ، کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے کہا ہے تم سے نہیں ہے. یہ ہے وفاداری، یعنی جب کہہ دیا اللہ تو اللہ تم سے نہیں ہے، جو ہے وہ بچانے والا وہی ہے. یا نار کونی بردا و سلاما، اللہ نے حکم دیا اب سب ہٹو ملائکہ، سب مقرب ملائکہ ہٹو. اب میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اس کو کہتے ہیں ابراہیم الوفا. آج کس کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہیں؟ عباس ہے با وفا. کیوں با وفا ہے حضرت عباس؟ با وفا کیوں وفا با وفا؟ حضرت عباس با وفا اس لیے امام کو امام مانا، مرنے تک ایک لمحے کے لیے امامت کے حکم سے ٹالے نہیں. پوری تاریخ خود میرے نوجوانوں بہت محبت ہے تمہیں، ماتم داری کرتے ہو جب بہت خدا سلامت رکھے.
ہدف آزادار. ہماری زندگی جو ہے ہمارا مجالس کا ہدف جو ہے آزاداری ہے، ٹھیک ہے، مگر آزاداری کے اہداف کو سمجھو، مقصد آزاداری کیا ہے سمجھو. امام نے بتا دیا اور اچھی طرح سے سمجھو اس کو. بغیر اس کے عبادتوں میں لذت نہیں ہے، آزاداری میں بھی لذت نہیں ہے. آزاداری کرو جیسے امام نے کی تھی ایسے ہی آزاداری کرو. توجہ. کون ہے عباس؟ باوفا کیوں ہے؟ اپنے ولی کو ماننے کے بعد زندگی کے ایک لمحے تک، مرنے تک کبھی ولایت سے ہٹے نہیں. شب عاشور ہے، حضرت عباس تلوار پر سیکل، اور سامنے مشعل جل رہی ہے، چہرے سے جلال حیدری نمودار ہے. دو نام ایسے ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. جب بھی حسین کا نام لیں گے سکینہ ضرور یاد آئے گی، زینب یاد آئے گی. جب بھی عباس کا نام لیں گے سکینہ ضرور یاد آئے گی. دیکھیے علم نکلتا ہے تو اس میں مشکیزہ بھی لگا ہوتا ہے، یعنی سکینہ کہہ رہی ہو مجھے چچا سے جدا نہ کرو. دور سے 4 سالہ بچی نے چچا کو دیکھا کہ چہرے سے جلال ہے، ہو بہو یہ جلال سمجھ گئی کہ کچھ بات مسئلہ کچھ گمبھیر ہے. دوڑی بھی آئی، بابا بابا. چچا کو غصہ آ گیا ہے. عباس علی کرتے ہیں تلوار پہ سیقل، سہمی ہوئی ہے رات سحر کانپ رہی ہے. بابا دیکھیے چچا کو، دیکھیے. مولا حسین نے دیکھا، ہاں ہو بہو بابا کا. اب اس وقت کس کی ضرورت ہے؟ فاطمہ کی ضرورت ہے. کہ ثانی زہرا کے پاس گئے، زینب جاؤ ذرا عباس کو سنبھالو. زینب آہستہ آہستہ قدم کو تولتے ہوئے نزدیک آتی ہیں. عباس یہاں نصرت مولا میں ڈوبا ہوا، کس کی آواز کیا سنے؟ وہ تلوار. تلوار پر سیکل ہو رہا ہے. آخر میں نہ جانے کس کا نام لے لیا. عباس کھڑے ہو گئے، بی بی آپ آ گئیں، آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ اگر آپ حکم دے دیتے تو میں چلے آتا تھا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. کہ عباس مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے کہ مجھے تمہارے پاس آنا پڑا. کا کیا مسئلہ ہے؟ عباس کوئی ایسی خواہش کروں جو تمہارے لیے مشکل ہو، کیا تم میری بات سنو گے؟ شہزادی اگر میرے اختیار میں کائنات ہو تو آپ کے قدموں پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں. زینب نے کہا عباس ذرا تلوار کو نیام میں رکھو. اجرکم جزاکم ربکم اجرکم اللہ. دو ہی راتیں ہیں پرسے کی، دو ہی راتیں. ہاں عباس سمجھ گئے یہ زہرا نہیں ہے، ثانیہ زہرا نہیں ہے، اس کے پیچھے امام کا حکم ہے، ولایت کا حکم ہے. تلوار کو نیام میں رکھتے ہوئے انا للہ. جی حضرت عباس کے مصائب، شجاعت ممکن نہیں کوئی انسان ایک مجلس میں ادا کر سکے.
دو جملے اچھی طرح سے یاد رکھیے. ہم لوگ جب زیارت پڑھتے ہیں بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. کون ہے عباس؟ حسین نے کم از کم 3 مرتبہ دن میں روز عاشور کہا بے نفسک یا عباس، میں تجھ پر قربان. بے نفسی یا ابا الفضل العباس. حضرت عباس خیام میں اجازت کے لیے نہیں داخل ہوئے تھے. آواز سکینہ ذرا مشکی جلا دو، چونکہ صبح عاشور سے دیکھ رہے تھے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. ساری بیویاں سامنے آ گئیں، زینب سامنے آئی. زینب نے کبھی اپنے بازو کو دیکھا کہ شہزادی کیا کر رہی ہیں؟ کہ عباس بابا سے سنا تھا میرے بازوؤں میں رسی آئے گی. جب تک میں سوچتی تھی کہ جب تک عباس زندہ ہو اب مجھے یقین ہے. جاؤ عباس، خدا حافظ. حضرت عباس تلوار ہاتھ میں علم لے کر کے باہر علم کو حوالے کیا مولا کے. مولا حسین نے عباس کے رے پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. نیچے امام نے نیچے انگلی سے لکھا انا للہ. کربلا کی شجاعتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. عباس کس کو کہتے ہیں، شجاعت کیا ہے، اور اتنے 30,000 فوج کے درمیان سے گزر کر فرات پر اپنے گھوڑے کو جانا، ڈالنا، قبضہ کرنا اور پیاسا لوٹنا، یہ تمام شجاعت کربلا ہے. اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. روایتوں میں کہ جب عباس نے آواز بلند کی، عباس اس وقت تک آگے بڑھتے رہے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، عباس نے پرواہ نہیں کی. لیکن مشکیزے پر جب تیر لگا اپنے دانتوں سے گھوڑے کی لگام کو پلٹا دیا. اب گھوڑے ادھر نہ جانا. ایک جملے کے لیے میں نے یہاں تک زحمت دی، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. جب کبھی شہید پکارتا تھا امام حسین بے دھڑک مقتل میں جاتے تھے، لیکن جب عباس پکارے حسین کے 2 کام تھے، ایک آگے دیکھتے تھے، ایک پیچھے آگے کیوں کہ عباس ہے کدھر، پیچھے کیوں کہ خیام پر حملہ نہ ہو جائے. سراہن عباس کے پہنچے. عباس آ گیا. عباس کہہ رہے تھے مولا میں نے میری ماں سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا اس وقت تک میں نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ آپ کے گود میں نہیں آیا. اب جاتے جاتے چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں. کہ عباس آنکھیں کھولو. کہ مولا ایک آنکھ میں تیر، ایک آنکھ میں خون. حسین نے خون کو پہنچا، عباس کی سانسیں اکھڑنے لگی. حسین نے کہا رکو 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 رکو، جب تک رہے آقا 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 کہا، ایک بار اخی کہہ دو. عباس